بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ جہاز کے فضا میں بلند ہونے کے چند منٹ بعد ہی تمباکو نوشی کی ممانعت کی روشن ہدایت تاریک ہو گئی۔ میں نے بورڈنگ کارڈ لیتے وقت وضاحت کر دی تھی کہ میں تمباکو نوشی کا عادی تھا، اس وجہ سے میری نشست ایسے حصے میں تھی جہاں دوران پرواز تمباکو نوشی پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ سگریٹ سلگاتے ہوئے میں نے محسوس کیا کہ میرے برابر میں کھڑکی کے ساتھ والی نشست پر بیٹھا ہوا خشخشی داڑھی والا ادھیڑ عمر شخص خاصا مضطرب تھا اور بار بار میری طرف دیکھے جا رہا تھا۔ میں نے سگریٹ کا پہلا کش لے کر گہرے دھوئیں کے مرغولے فضا میں بکھیر دیے۔ نشستوں کے اوپر حفاظتی بند باندھے رکھنے کے بارے میں ہدایت اس وقت بھی روشن تھی، لیکن شاید فضائی میزبان اس ہدایت کی پابندی سے مستثنی تھے۔ وہ طیارے کی دونوں راہداریوں میں کچھ اس انداز میں حرکت میں آ چکے تھے جیسے وہ طیارہ انہی کی نقل و حرکت کے نتیجے میں محو پرواز تھا۔ میں نے سر گھما کر آگے پیچھے کا جائزہ لینے کی کوشش کی تو اپنی سمت کی راہداری میں سرے کی نشستوں پر بیٹھے ہوئے چند ہی مسافروں کو دیکھنے میں کامیاب ہو سکا۔ جہازوں میں مسافروں کے آرام کے نام پر کچھ ایسی منصوبہ سازی کی جاتی ہے کہ بیشتر مسافروں کو اپنی اپنی جگہ پر بڑی حد تک خلوت سی میسر رہتی ہے۔ وہ قرب و جوار کے چند مسافروں کے نظروں میں ضرور ہوتے ہیں، لیکن آگے پیچھے والے جب تک ارادی طور پر جگہ چھوڑ کر کیبن کا سروے کرنے کے ارادے سے چہل قدمی نہ کریں، سارے مسافروں کا جائزہ نہیں لے سکتے۔ اس محدود بندوبست میں ویرا کو دیکھنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ خوشبوؤں میں بسی ایک دلکش اور پختہ عمر ایئر ہوسٹس قریب سے گزری تو میرے برابر میں بیٹھے ہوئے ادھیڑ عمر شخص کے ہونٹوں سے ایک بے ساختہ سسکاری کی صورت میں مس کی صدا بلند ہوئی۔ میں نے کن اکھیوں سے دیکھ لیا تھا کہ اسے پکارنے سے پہلے موصوف نے مجھے غسیلی نظروں سے گھورا تھا۔ شاید اس کا اسباب یہ رہا ہو کہ اس کی تمام تر بے چینی کے باوجود میں نے ایک بار بھی براہ راست اس کی طرف دیکھنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ یس سر، ایئر ہوسٹس خلیقانہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوئی تو اس کے جملہ اعضائے رئیسہ و خبیثہ میرے قریب تر تھے، کیونکہ سرے کی نشست پر براجمان تھا اور وہ عرب بلکہ لبنانی خاتون ابتدائی پرواز میں فضائی مہمانوں کی خدمت کے جذبے سے سرشار نظر آ رہی تھی۔ مسافروں کی اکثریت کے طور طریقے دیکھتے ہوئے مجھے یقین تھا کہ اگلی منزل آنے سے بہت پہلے اس خاتون کی وہ ساری خوش خلقی رفع ہو جائے گی۔ ایک گلاس ٹھنڈا پانی میرے پڑوسی نے ہکلا کر فرمائش کی۔ ایئر ہوسٹس ایک فیاضانہ مسکراہٹ بکھیر کر آگے چل دی۔ اس وقت تک بہت سی نشستوں پر سروس کی طلب کی روشنی نمودار ہو چکی تھی۔ مشرق وسطی میں تپتی ہوئی دھوپ میں پسینہ بہا کر روزی کمانے والے محنت کشوں کو 2-4 سال میں ایک آدھ بار ہی فضائی سفر کا یہ موقع میسر آتا ہے جب وہ مزدور اور کچھ نہیں بلکہ ایک بین الاقوامی فضائی کمپنی کے معزز مسافر ہوتے ہیں۔ وہ اپنی یا اپنے آجر کی جیب سے پورا کرایہ ادا کر کے سفر کرنے اور پھر دوران سفر اپنے ادا کیے ہوئے کرایے سے پوری طرح فیضیاب ہونے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ ایسے مسافروں کی زیادہ کوششوں کا بیشتر بوجھ فضائی میزبانوں پر پڑتا ہے۔ مرد اپنی فطرت کی سرد موہری کی بنا پر اس بوجھ سے بڑی حد تک بچے رہتے ہیں۔ ان کے حصے کا بوجھ بھی ان خوش خلق خواتین کو اٹھانا پڑتا ہے جو اندر سے بھونے جانے کے باوجود اپنے لبوں پر ایک لطیف مسکراہٹ سجائے رہنے کی عادی ہو جاتی ہیں۔ ایئر ہوسٹس کے چلے جانے کے بعد میں نے پہلی بار پڑوسی کی طرف دیکھا۔ وہ شاید شروع سے ہی میری کسی نگاہ التفات کا منتظر تھا۔ اس نے فوراً ہی میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ اس کے ایک آسودہ سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے تعارف کے بغیر ہی سوال کر کے مجھے یہ جتا دیا کہ اس کی منزل دبئی نہیں تھی، اس طرح وہ بھی دور کا مسافر تھا۔ لندن کا ارادہ ہے، میں نے جوابی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ فی الحال تو کچھ دیر کے لیے دبئی میں رکنا ہوگا، یہ امارات کی مجبوری ہے۔ گڈ، وہ خوش ہو گیا۔ کراچی سے دبئی تک مشکل سے کوئی بازوق ہم سفر ملتا ہے۔ ذرا دیکھیں کتنے مسافر چاروں پیروں سے نشستوں پر چڑھے بیٹھے ہیں، جیسے ان کے بعد کوئی ان جگہوں پر بیٹھ ہی نہیں سکے گا۔ کوئی نسوار دبائے بیٹھا ہے تو کوئی پان چبا رہا ہے۔ میں اسے خشک نظروں سے گھور کر رہ گیا۔ میں پہلے ہی تلخ تجربے سے گزر چکا تھا کہ دیار مغرب کا سفر کرنے والے سے مسافر مشرق وسطی کے محنت کش عازمین کو عموماً تحقیر کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ برتری کے ہولناک گمانڈ میں امیروں اور رئیس زادوں کے لیے یہ احساس ہی سہانے روح ہے کہ بہت سے مفلس اور بے مایا لوگ بھی ان کی برابری کی جسارت کرتے ہوئے ان کے ہم سفر بنے ہوئے ہیں اور وہ ان کو اڑتے ہوئے جہاز سے باہر پھینکنے پر قادر نہیں ہیں۔ آپ لنڈن
لندن جا رہے ہیں تو ہم پیتے بھی ہوں گے۔ قدرے توقف کے بعد اس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے خوش ہو کر کہا، وہ اردو میں چہکا تھا مگر لندن کو اس نے لنڈن ہی کہا تھا۔ نسوار اور پان کے مقابلے میں الکوہل زیادہ مہلک ہوتی ہے، میں نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ وہ اپنی جگہ پر کسمسا کر رہ گیا، پھر خفت امیز ہنسی کے ساتھ بولا، مغرب میں سارے گورے پان یا نسوار نہیں کھاتے، شراب پیتے ہیں۔ لندن میں نسوار یا پان کھا کر پچکاری مارتا پھرے گا تو سالے کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ ہم کو اپنے ملک کی عزت کا بھی خیال ہونا چاہیے۔ آپ شاید پشاور نہیں گئے، وہاں گوری لونڈیاں نسوار ہی کیا بانگ اور چرس بلکہ ہیروئن تک استعمال کرتی ہیں۔ اپنا خرچ بنانے پیدا کرنے کے لیے ہر شام بازاروں میں نکلتی ہیں، انہیں کوئی نہ کوئی گوری چمڑی کا شوقین مل ہی جاتا ہے اور ان کا گزارا ہوتا رہتا ہے۔ وہ یہاں آتی ہیں تو انہیں اپنے ملک کی کوئی عزت کا ذرا بھی خیال نہیں ہوتا۔ عورتیں تو عورتیں، ان کے مرد بھی یہاں آ کر نانے بن جاتے ہیں۔ فرنگیوں کو پشتینی دشمن انہیں ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں۔ ارے آپ تو بہت دور چلے گئے، اس نے میری بات کاٹ کر کہا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایسے سب لوگ غیر مہذب ہوتے ہیں۔ چرس یا ہیروئن کے لیے جسم فروشی، لا حول ولا قوت، نشہ کرنا ہو تو آدمی کوئی شائستہ نشہ کرے۔ آپ کو پتا ہے کہ امارات ڈرائی لائن نہیں ہے۔ آخری سوال اس نے میری طرف جھک کر رازدارانہ لہجے میں کیا تھا۔ مجھے معلوم ہے، میں نے عارفانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اسی لیے میں PIA یا سعودیہ سے سفر نہیں کرتا۔ سفر میں ذرا بے اعتدالی نہ ہو تو پھر وہ سفر کیا ہوا؟ وہ کھل اٹھا، واہ کیا بات کہی ہے، میں ڈر رہا تھا کہ کہیں آپ کی وجہ سے میرا دبئی تک کا سفر کرکرا نہ ہو جائے، اب مزہ آ جائے گا۔ یہ کہتے ہی انہوں نے کال بیل کا بٹن دبا دیا۔ اس راہداری میں مامور ایئر ہوسٹس کا جوش و جذبہ تازہ تھا۔ وہ جلد ہی اس کے لیے ٹھنڈے پانی کا ایک گلاس لے آئی جس کی اس نے پہلے سے فرمائش کی ہوئی تھی۔ ہم دونوں کے لیے اسکاچ لے آؤ۔ اس نے پانی کا کاغذی گلاس لے کر ایئر ہوسٹس کو ہدایت دی اور پھر میری طرف متوجہ ہو گیا۔ چند برسوں پہلے کی بات ہے کہ اکانومی کلاس میں اپنی گرہ سے خرید کر شراب پینی پڑتی تھی۔ آج تو سب ہی پلانے پر تلے رہتے ہیں۔ کرایہ پورا دیا ہو اور مفت میں مل رہی ہو تو میرا خیال ہے کہ واز کو بھی اپنے ظرف کے مطابق تھوڑی بہت پی لینی چاہیے۔ غنیمت ہے کہ آپ اپنے نادر خیالات کا اظہار دوران پرواز صرف مجھ سے کر رہے ہیں۔ یہی بات آپ نے پاکستان کے کسی بھی حصے میں برسر زمین کی ہوتی تو اب تک آپ کا فندیلما ہو چکا ہوتا۔ فندیلما؟ اس نے حیرت سے دہرایا، یہ کیا ہوتا ہے؟ جب فندیلما ہوتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ مرنے والے کے لیے دنیا ویران اور اجنبی ہو جاتی ہے، دل میں ایک گولی اترتی ہے یا گلے پر خنجر چلتا ہے اور یہی فندیلما ہوتا ہے۔ وہ کھسیائے ہوئے انداز میں ہنستے ہوئے گویا ہوا، آپ درست کہہ رہے ہیں، پاکستان میں مولوی ملاؤں کے بارے میں کوئی ناقدانہ بات چھیڑ کر محفوظ رہنا بہت مشکل ہے۔ کوئی نہ کوئی فرقہ آپ کے خلاف اٹھ کھڑا ہوتا ہے، مگر میں نے اٹلی کے پچھلے سفر میں خود ایک مولوی صاحب کے ساتھ میں نوشی کی تھی۔ وہ شاید عمر بھر کے لیے ترسے ہوئے تھے، دوسرے پیگ میں ہی بہکنے لگے تھے، ایسے گل کھلا رہے تھے کہ میرے لیے انہیں دہرانا بھی ممکن نہیں۔ طلاق زدہ عورتوں کے بارے میں ان کے خیالات بہت گنونے تھے۔ وہ ایسی ہر عورت کو جنسی کجروی کا شکار قرار دینے پر تلے ہوئے تھے۔ آپ کے بال بچے کہاں رہتے ہیں؟ میں نے اس کی بے تکلفی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پوچھ لیا۔ بال سر پر ہیں، بچے حیدرآباد میں دادی کے پاس رہتے ہیں، وہ بولے۔ دادی ذکر پر میں چونک پڑا، اس نے اپنی بیوی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ میں نے ڈٹائی سے کام لیتے ہوئے براہ راست سوال کر ڈالا، بچے دادی کے پاس رہتے ہیں تو آپ کی بیگم بھی اپنی ساس کے ساتھ ہی رہتی ہوں گی؟ اس نے مایوسی سے اپنے سر کو نفی میں ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، وہ بیوہ ہو چکی ہے۔ بیوہ؟ میں نے منہ بنا کر اسے گھورا۔ مجھے شبہ ہوا تھا کہ میری بے تکلفی سے فائدہ اٹھا کر وہ مجھے گھسنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے قدرے سختی سے کہا، وہ بیوہ ہو چکی ہے تو اب تک آپ کو خاک میں مل کر سفر اور اسکاچ کی ضرورت سے بے نیاز ہو جانا چاہیے تھا۔ اس کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ پھیل گئی اور اس نے معنی خیز نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں اسے چھوڑ چکا تھا، اس نے دوسری شادی کر لی، حال ہی میں اس کے دوسرے شوہر کا انتقال ہوا ہے۔ اس کی وضاحت سنتے ہی یہ نقطہ میری سمجھ میں آ گیا کہ وہ متعلقہ عورتوں کے بارے میں اپنے کسی پرانے ہمسفر کی رائے سے کیوں بھڑکا ہوا تھا۔ وہ بتونی ضرور تھا مگر مکار نہیں تھا۔ میں نے وقت گزارنے کے لیے سرسری انداز میں پوچھ لیا، پہلی سے چھٹکارا پانے کے بعد آپ نے دوسری شادی نہیں کی؟ کوشش کی مگر کامیاب نہیں ہوئی، اس نے گول مول سا جواب دیا۔ عدت پوری ہو جانے پر اب اسی سے شادی کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ اس کے آخری فکروں سے بے چارگی مترشہ تھی۔ جب دوبارہ اسی سے شادی کرنی تھی تو پہلے اسے کیوں چھوڑا تھا؟ عورت تلخ نو اور بد زبان ہو تو بعض اوقات مرد پر دلیری طاری ہو ہی جاتی ہے۔ اس شخص کی وہ باتیں لمحہ بے لمحہ میری حیرت میں اضافہ کر رہی تھی۔ میں اس سے فوری طور پر کوئی نیا سوال نہیں کر سکا کیونکہ اسی وقت ایئر ہوسٹس اس کے مطلوبہ لوازم قدر اختصار کے ساتھ لے آئی تھی۔ ایک کاغذی
گلاس برف کے ڈلوں سے لبریز تھا، اس کے نیچے 2 خالی گلاس پھنسے ہوئے تھے۔ اس نے ایک دل نواز مسکراہٹ کے ساتھ میرے سامنے والی ٹرے گرا کر اس پر بلیک لیبل کے 4 نپ رکھ دیے تھے۔ ننھی منی وہ خوشنما بوتلیں اپنی ساخت اور پیکنگ میں بڑی بوتلوں کی بالکل نقل تھی۔ ایسی منی ایچرز دوران پرواز غیر ملکی ایئر لائنوں میں ملتی تھی یا پھر ڈیوٹی فری شاپس پر نظر آتی تھی، اور ان میں ایک عجیب ہی کشش محسوس ہوتی تھی۔ ایئر ہوسٹس نے میرے ہم سفر کی فرمائش سے شاید یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ عادی میں نوش تھا، اور اگر اس کی طلب کا بر وقت مناسب بندوبست نہ کیا گیا تو وہ دبئی میں لینڈنگ تک اسے طلب کرتا رہے گا۔ اس نے ہمارے سامنے 2 کی بجائے 4 نپ رکھ کر اپنی دانست میں پوری پرواز کے لیے فرصت کا اہتمام کر لیا تھا۔ اپنی اس ذمہ داری سے عہدہ برا ہونے کے بعد وہ لہراتی ہوئی آگے نکل گئی۔ میں نے کن آنکھوں سے دیکھا کہ برابر والی قطار میں بیٹھے ہوئے 2 محنت کاش پاکستانی ہمیں عجیب سی ملامت بری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ پاکستان میں امتناع سے پہلے بھی الکوہل کبھی اتنی بے ضرر نہیں سمجھی گئی کہ لوگ کھلے بندوں اس سے اپنا شوق پورا کرتے نظر آتے۔ جو اس کی ساد رنگ تلخیوں کے سحر میں گرفتار تھے، وہ بھی اپنے ہم ذوق دوستوں کے ساتھ چوری چھپے اس سے شغل کیا کرتے تھے۔ قانونی پابندی کے بعد عام لوگوں میں اسے زیادہ معیوب تصور کیا جانے لگا، مگر زمین سے رشتہ توڑ کر آزاد فضاؤں میں بلند ہوتے ہی وہ سارے زمینی رابطے اپنی گرفت کھو بیٹھتے ہیں۔ لوگ اپنے دل میں جس کو جو چاہیں سمجھتے ہیں، عملاً اسے برداشت کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ میں نے گرد و پیش کی اس فضا کو نظر انداز کر کے اپنی توجہ اپنے ہم نشین پر مرکوز کر دی۔ وہ پورے انہماک سے نپ کھول کر طلائی سیال سے منتقل کرنے اور پھر ان میں برف کے ڈلے ڈالنے میں مصروف تھا۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں ویسی ہی چمک تھی جیسی کسی بچے کی آنکھوں میں اپنا من پسند کھلونا مل جانے پر نمودار ہوتی ہے۔ تو کیا اب تمہاری سابقہ بیوی اپنی بد زبانی سے تائب ہو چکی ہے؟ میں نے سلسلہ کلام پھر سے جوڑتے ہوئے اس سے سوال کیا۔ اس بار میں دانستہ آپ سے تم پر آ گیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ اب وہ بہت محتاط ہو چکی ہوگی۔ اس کا دوسرا شوہر بد کلامی پر اسے 4 چوٹ کی مار مارتا تھا۔ اس نے میرے لیے حلالہ کرنے کے ساتھ ہی اس عورت کا دماغ بھی درست کر دیا ہوگا۔ ایسی فضول باتیں سوچتے ہوئے تمہیں ندامت نہیں ہوتی؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ اس نے میرے طرز تخاطب میں تبدیلی پر کوئی احتجاج نہیں کیا تھا، اور اس بات نے میرا حوصلہ بڑھا دیا تھا۔ شادی کے بعد آدمی کے مزاج میں بڑی تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ وہ ڈٹائی کے ساتھ ہنستے ہوئے بولا، معلوم ہوتا ہے کہ تم ابھی تک کنوارے ہو، اسی وجہ سے ان رموز سے ناواقف ہو۔ اس نے بھی تکلف برطرف کر کے مجھے تم کے صیغے سے مخاطب کیا تھا۔ سفر طویل ہو تو ہم سفر یوں ہی رفتہ رفتہ اپنی ذات کے حصار سے نکل کر بے تکلف ہونے لگتے ہیں۔ تمہاری یہ باتیں میرے لیے ناقابل فہم ہے، میں نے اکتائے ہوئے انداز میں کہا۔ میں نے اپنے بارے میں اس کی رائے پر کوئی تبصرہ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ شادی ہوتی ہے تو مجھ جیسے سادہ لو مرد اپنی نئی نویلی دلہن کی ناز برداریوں کے جال میں پھنس کر اسے اتنی ڈھیل دے بیٹھتے ہیں کہ عورت غیر محسوس طریقے پر ان کے سر پر سوار ہو جاتی ہے۔ ہوش آتا ہے تو پانی سر سے اونچا ہو چکا ہوتا ہے، مگر پھر بھی نئی بیوی کے مقابلے میں دیکھی بالی پرانی بیوی ہی بہتر ہوتی ہے۔ یہ بات الگ ہونے کے بعد میری سمجھ میں آئی ہے۔ اس نے اپنے گلاس سے تلخ سیال کا ایک گھونٹ لینے کے بعد اپنی صفائی پیش کی۔ میں نے اس سے جو کچھ کہا تھا اس میں کوئی مبالغہ نہیں تھا۔ اس کی وہ باتیں میرے لیے بہت مبہم اور سمجھ میں نہ آنے والی تھیں۔ اپنی سابقہ بیوی پر الزام تراشی کرنے کے باوجود وہ اس کا عادی تھا۔ اشتعال کے عالم میں ایک غلط فیصلہ کر بیٹھا، اور اب قدرت کی طرف سے ایک موقع مل جانے پر اپنی اس غلطی کا ازالہ کرنے پر تلا ہوا تھا۔ وہ اس کا ذاتی فعل تھا۔ میں نے اس موضوع کو وہیں ختم کر دیا۔ وہ گلاس کو اپنی انگلیوں میں گھماتے ہوئے خود کلامی کے انداز میں دھیرے دھیرے بولنے لگا۔ یہ اکثر ہوتا ہے، اخلاقی اور قانونی اختیار بے بس ہو جاتا ہے تو پھر اس سے ماورا طریقے وجود میں آ جاتے ہیں۔ کیا تم ایک ہی گھونٹ میں بہکنے لگے؟ میں نے احتجاجیہ لہجے میں پوچھا۔ وہ ہنس پڑا۔ میں نہیں، میری ذہنی رو بہکی ہے۔ شادی مرد اور عورت کا گھریلو معاملہ ہوتا ہے۔ باہمی احترام کی فضا پیدا نہ ہو تو یہ رشتہ کچے دھاگے کی طرح ٹوٹ جاتا ہے، اور آخری نتیجہ عام طور پر دونوں فریقوں کے لیے تلخ ہوتا ہے۔ ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ میں نے تلخی سے اس کی بات کاٹ دی۔ مجھے تمہاری ان گھریلو الجھنوں سے زیادہ دلچسپی نہیں ہے۔ اگر تم ان ہی باتوں کی تکرار پر مصر ہو تو میں پیچھے کوئی خالی سیٹ دیکھ لیتا ہوں۔ وہ معذرت خواہانہ انداز میں بولا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ تم ان باتوں میں دلچسپی لے رہے ہو۔ اس نے رک کر ایک گہرا سانس لیا اور پھر اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا، ابھی تک ہم دونوں ایک دوسرے کے نام سے بھی واقف نہیں ہیں۔ ایسے اجنبیوں سے اپنے دکھ سکھ کی باتیں کر کے دل کا بوجھ ہلکا کیا جا سکتا ہے۔ جاننے والوں میں زبان کھولی جائے تو ہر لفظ کی بازگشت مدتوں پیچھا کرتی رہتی ہے۔ ابھی تم اخلاق اور قانون کی بے بسی کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے؟ ایک ایسے دوست کا خیال آ گیا تھا جو کئی دن سے غائب ہے۔ اس نے اداسی
ناراضگی سے کہا، کیا اسے اغوا کر لیا گیا ہے؟ میں نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا، پتہ نہیں، وہ کسی کام سے نکلا تھا پھر واپس نہیں آیا، یہ کئی دن پرانی بات ہے۔ اگر وہ کوئی مالدار اسامی ہے تو سمجھ لو کہ اسے اغوا ہی کیا گیا ہوگا اور اب اس کے لواحقین پر تاوان کی رقم کی ادائیگی کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہوگا۔ وہ خوشحال ضرور ہے مگر مالدار نہیں ہے۔ ایک رنگین مزاج اور یار باش بھارتی سفارتکار مالدار کیسے ہو سکتا ہے؟ ان بیچاروں کو تو ہمارے لوگوں سے بھی کم تنخواہیں ملتی ہیں۔ اس کے جواب نے مجھے بری طرح چونکا دیا مگر میں نے اپنے اضطراری رد عمل پر قابو پائے رکھا۔ دنیا ایک بار پھر بہت مختصر ثابت ہو رہی تھی۔ اگر وہ بطونی اور الکوہل کا رسیہ نہ ہوتا، اگر میں نے اس کی خالص نجی باتوں میں قدرے دلچسپی نہ لی ہوتی اور اگر میں اس سے الگ تھلگ اپنی ذات کے خول میں بند بیٹھا رہتا تو بات ہرگز وہاں تک نہ پہنچی ہوتی جہاں وہ اس وقت تقریباً پہنچ گئی تھی۔ راہداریوں کے درمیان کچن کی اوٹ کے لیے پڑے ہوئے پردے سمٹے اور پھر حشر بد امان لڑکیاں یا عورتیں قدرے پرشور آوازوں کے ساتھ کھانے کی ٹرالیاں دھکیلتی ہوئی راہداری میں نکل آئیں۔ ٹرالیوں سے کھانے کی پہلی ٹرے برآمد ہوتے ہی فضا قورمے اور بریانی کی مانوس اور اشتہا انگیز خوشبو سے مہک اٹھی۔ یہ امارات کی پیشہ ورانہ کارکردگی تھی کہ وہ ہر سیکٹر پر مسافروں کی اکثریت کا خیال رکھتے ہوئے اپنے مینیو میں مقبول ترین ڈشیں شامل کرتی تھی۔ میں نے تیزی سے اپنا گلاس خالی کر کے اپنے حصے کا دوسرا نپ گلاس میں انڈیل لیا۔ دبئی میں لینڈنگ سے پہلے ان لذیذ کھانوں پر دست اندازی نہ کی جاتی تو مجھے سفر کی اس لذت سے محروم رہنا پڑتا۔ تو تمہارا وہ دوست سفارتکار ہے؟ میں نے اپنی گہری دلچسپی چھپاتے ہوئے اس سے پوچھا۔ ہاں، اگر تم باقاعدگی سے اخبار پڑھتے ہو تو مدن موہن کی گمشدگی کی خبر بھی تمہاری نظروں سے گزری ہوگی۔ وہ بہت اچھا اور ملنسار آدمی تھا، اس کے گرد لڑکیوں کی بھیڑ جمع رہتی تھی۔ میں نے خبر پڑھی تھی لیکن اس میں وہ رانگا امیزی نہیں تھی وہ جو تم سنا رہے ہو۔ یہ اندر کی باتیں ہیں، وہ یہاں بہت مقبول تھا۔ پتہ نہیں اب بیچارہ کہاں ہوگا۔ تم اس کے بارے میں یوں باتیں کر رہے ہو جیسے وہ مار چکا ہو، میں نے بے رحمی سے کہا۔ جب تک اسے بازیاب نہ کرا لیا جائے اس کی زندگی کی امید نہیں کی جا سکتی۔ شاید تم مسلمان ہو اور ایک مسلمان کے لیے مایوسی کفر ہے، میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں مسلمان ہی ہوں مگر وہ ہندو ہے، اسے لے جانے والے بھی یہ بات جانتے ہوں گے۔ وہ اپنی بیوی کو طلاق دینے کے بعد تجارت کی زندگی گزار رہا تھا۔ میں مدن موہن کے سوشل ریکارڈ کے بارے میں جو کچھ جان چکا تھا اس کی روشنی میں میرے ہم سفر کی وہ گہری دلچسپی اور تشویش قابل فہم تھی۔ مدن موہن ایسے لوگوں کو تاک تاک کر پھانسنے کے کام میں مہارت رکھتا تھا جو اپنے کردار کی کسی مالی یا اخلاقی کمزوری کی بنا پر اس کے لیے کارآمد ثابت ہو سکتے تھے۔ میرے دل میں تجسس پیدا ہو گیا کہ اس شخص میں ایسے کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے تھے جن کی بنا پر مدن موہن کو اس کی طرف متوجہ ہونا پڑا تھا۔ کیا اس سے تمہاری دوستی بہت پرانی تھی؟ میں نے دھیرے سے پوچھا۔ نہیں، لیکن تھوڑے ہی دنوں میں میرے ساتھ یوں شیر و شکر ہو گیا تھا جیسے ہم بچپن سے ایک دوسرے کے ساتھی رہے ہوں۔ وہ جس سے ملتا تھا اسے اپنا گرویدہ بنا لیتا تھا۔ تو کیا تم بھی کوئی سرکاری ملازمت کرتے ہو؟ میں آہستہ آہستہ اپنے مطلب کی طرف آ رہا تھا۔ ملازمت میں کیا رکھا ہے؟ بہت تحقیر امیز لہجے میں بولا۔ میں مشینوں اور ان کے پرزوں کی اینڈینٹنگ کرتا ہوں۔ بجلی گھروں کی ضروریات زیادہ تر میں ہی پوری کرتا ہوں۔ بجلی گھر کے حوالے سے میرے ذہن میں کوٹ ادو کے تھرمل بجلی گھر میں ہونے والا دھماکہ تازہ ہو گیا۔ یوم السبت کی اس تخریب کاری میں بھی اس کا کوئی ہاتھ ہو سکتا تھا مگر میں نے وہ خیال فوراً ہی اپنے ذہن سے جھٹک دیا۔ اس واقعے کی ساری کڑیاں مل چکی تھیں۔ اگر میں اندھیرے میں یوں ہی ٹامکٹویاں مارتا رہتا تو اس سے کام کی زیادہ باتیں نہیں اگلوا سکتا تھا۔ میں نے چند تیکھے اور براہ راست سوالات پوچھنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایٹمی بجلی گھروں سے بھی تمہارا واسطہ رہتا ہوگا؟ میں نے سوال کیا۔ ایسا ویسا، اس نے فخر سے کہا۔ میرے پاس کئی بڑی ایجنسیاں ہیں، بعض آلات اور پرزے تو ایسے ہیں کہ ان پر میری اجارہ داری ہے، میں ان سے منہ مانگے دام وصول کر لیتا ہوں۔ لیٹر آف کریڈٹ کھلتے ہی اصل قیمت اور میری طلب کی ہوئی قیمت کا فرق میرے کھاتے میں منتقل ہو جاتا ہے۔ انہی چکروں کی دیکھ بھال کے لیے مجھے آئے دن باہر کے سفر کرنا پڑتے ہیں۔ خوب، میں نے زہریلی ہنسی کے ساتھ کہا۔ پیسہ قسمت سے مل رہا ہے۔ عورتیں یا لڑکیاں مدن موہن کے تو فیل ملتی رہتی ہوں گی۔ اپنے لیے تم نے دوسری شادی کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ تم بہت چالاک ہو۔ مدن موہن بہت سیر چشم اور دریا دل آدمی ہے، اس نے کبھی میرا دل نہیں توڑا۔ میں نے جس کی طرف اشارہ کیا اس نے اسی کو میری گود میں ڈال دیا۔ ایسے بے نفس دوست اس دور میں کہاں ملتے ہیں؟ اسی وجہ سے اس کی گمشدگی بہت کھل رہی ہے۔ وہ گم ہو گیا ہے تو کیا ہوا؟ تمہاری دوستیاں تو اسی طرح چل رہی ہوں گی۔ اس کے غائب ہونے کی خبر پھیلتے ہی سب یوں غائب ہوئی ہیں جیسے شکاری کے پیروں کی آہٹ سن کر چڑیا پھر سے اڑ جاتی ہے۔ سارے ٹھکانے اجڑ چکے ہیں۔ شہر میں نہ جانے کتنے لوگوں کی شامیں پھیکی اور بے کیف
گزر رہی ہوں گی۔ وہ آئے دن ایسی رنگا رنگ تقریبات منعقد کراتا رہتا تھا جہاں آنے والے سارے نہیں تو بیشتر جوڑے ایک دوسرے کو بھول کر اپنے خوابوں کے جزیروں میں محصور ہو جاتے تھے۔ اس وقت تک ٹرالی ہمارے قریب آ گئی۔ اگلی نشستوں کی پشت پر نصب تھالیاں کھٹا کھٹ گر رہی تھی۔ پرواز کے مختصر دورانیے کی وجہ سے میزبان لڑکیاں اپنا کام بہت سرعت سے انجام دے رہی تھی۔ بھاپ اڑاتے ہوئے تازہ اور خوشبودار کھانے کی ٹرے دیگر لوازم کے ساتھ ہمارے سامنے سجا کر ہماری سمت والی میزبان آگے بڑھ گئی۔ میرا ساتھی فوراً ہی نیپکن کھولنے میں مصروف ہو گیا۔ وہ شخص اتفاقی طور پر میرا ہمسفر بنا تھا، لیکن مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے قدرت نے اسے دانستہ میری راہ پر دھکیلا تھا۔ وہ بے حس اور بے خبر شخص میری دانست میں سزا کا حقدار تھا۔ اگر کراچی میں مجھے اس کے کرتوتوں کا علم ہو جاتا تو شاید معاملہ ہی کچھ اور ہوتا۔ اس وقت فضا میں پرواز کرتے ہوئے میں اس مردود کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا تھا۔ اس سے گفتگو کرتے ہوئے میرے ذہن میں بار بار لیڈی سرفراز کا باوقار سراپا سر ابھارتا۔ اس عورت کا المناک انجام ایک بہت بڑا المیہ تھا۔ مدن موہن نے اپنی خود غرضی اور صفاقی کے باعث اسے حرام موت کی اندھی اور بے رحم وادیوں میں دھکیلا تھا، اور ایسا ہی کچھ انجام میرے ہمسفر کا ہونا چاہیے تھا۔ تمہیں کبھی شبہ نہیں ہوا کہ مدن موہن اپنی رنگین محفلوں کی آڑ میں کوئی مذموم چکر چلا رہا ہے؟ میں نے کانٹے کی مدد سے ایک بوٹی منہ میں ڈال کر اس سے پوچھا۔ وہاں شبے والی کوئی بات سرے سے موجود ہی نہیں تھی۔ راگ و رنگ اور سرمستیوں کے سوا وہاں کچھ ہوتا ہی نہیں تھا۔ جو شبہ کرنے کی نوبت آتی، اس کے یوں غائب ہونے کے بعد میں نے کئی بار سوچا ہے کہ وہ بیچارہ کتنا ہی بے لوث اور مخلص رہا ہو۔ اس کی سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ وہ بھارتی اور ہندو تھا۔ ہماری ایجنسیاں اس کے تیزی سے بڑھتے ہوئے میل جول کو آسانی سے برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ انہوں نے بھی وہی سوچا ہوگا جو سوال بن کر اس وقت تمہاری زبان پر آیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہی لوگ اسے کسی چوپائے کی طرح باندھ کر اٹھا لے گئے ہوں۔ وہ ان کی قید میں ہے اور اس کا اعلان نہیں ہوا تو بس سمجھ لو کہ کیا ہونے والا ہے۔ زمین کا سینہ بہت فراخ ہے، میرے بتائے بغیر تم یہ سب سمجھ سکتے ہو۔ اخلاقی اور قانونی اختیار کے بارے میں تم جو کچھ بڑبڑا رہے تھے وہ شاید تمہاری اسی فکر مندی کا نتیجہ تھا۔ میں نے تائید طلب لہجے میں اس سے پوچھا۔ تم ٹھیک سمجھے؟ وہ بد نصیب لڑکا اگر یہاں کوئی گڑبڑ کر رہا تھا تو قانون کی راہ سے اس پر الزام لگایا جا سکتا تھا۔ اس کے سفارتکاری گرفتاری میں اڑے آتی تو اسے ناپسندیدہ قرار دے کر ملک بدر کیا جا سکتا تھا، مگر یہاں تو اندھیر ہے۔ جاننے والے جانتے تھے کہ قانون مدن موہن کے سامنے بے بس ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ اسے تاوان کے لیے نہ اٹھایا گیا ہو، اس کے لہو کے پیاسے اسے ہانک کر لے گئے ہوں۔ تم سچے محسن پرست اور انصاف پرور آدمی ہو، میں نے اپنے غصے پر قابو رکھ کر سپاٹ لہجے میں کہا۔ تمہارے ہاتھوں سے اندازہ ہو رہا ہے کہ مدن موہن بہت عظیم تھا۔ وہ کسی لالچ کے بغیر تمہارے نفس کی بھڑکتی ہوئی آگ کو شبنمی پیکروں کی ٹھنڈک سے سرد کرتا تھا۔ کاش تم نے یہ سب پرواز روانہ ہونے سے پہلے کراچی میں ہی بتا دیا ہوتا۔ شاید آخری فکروں میں غیر ارادی طور پر میرا لہجہ بھیانک یا ڈراؤنا ہو گیا اور وہ گھبرا گیا۔ کیا مطلب؟ کیا تم مجھے کوئی دھمکی دے رہے ہو؟ میں نے فوراً ہی سنبھالا لے لیا اور اس کے بازو پر ہاتھ رکھ کر خوش دلی سے کہا، تم بلا وجہ ڈر رہے ہو؟ میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ پھر ہم وہیں رک کر مدن موہن کو تلاش کر سکتے تھے۔ ایسے نادر الوجود ہیرے کو یوں رائگاں نہیں جانا چاہیے۔ وہ مطمئن ہو گیا اور بولا، یہ بات تم کہہ رہے ہو، اسے لے جانے والے ان باتوں پر کبھی بھی یقین نہیں کریں گے۔ ان کی نظروں میں بھارت کا ہر وفادار ہمارے ملک کا غدار ہوتا ہے۔ تم نے اخلاق اور قانون سے مابرہ قوتوں کے بارے میں اپنی بڑبڑاہٹ کی وضاحت اب بھی نہیں کی۔ کھانا کھاتے کھاتے اس نے رک کر غور سے میری طرف دیکھا، پھر نیچی آواز میں بولا، اسے بھول جاؤ۔ پاکستان میں رہنے والے کنویں کے مینڈک ہوتے ہیں اور وہ اپنے کنویں کو ہی پوری کائنات تصور کرتے ہیں۔ میں دنیا بھر میں گھومتا پھرتا رہتا ہوں اور ہر جگہ اخبار بہت شوق سے پڑھتا ہوں۔ تمہیں نہیں معلوم کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا تم نے کبھی کسی اسپیشل ٹاسک فورس کا نام سنا ہے؟ وہ اپنی باتوں سے بار بار مجھے چونکا رہا تھا۔ ایک پاکستانی شہری کی زبان سے میں نے STF کا نام پہلی بار سنا تھا۔ میں نے اپنی حیرت کو ایک لقمہ نگلنے میں چھپا لیا اور پھر سرسری لہجے میں پوچھا، یہ نام میں پہلی بار سن رہا ہوں، کیا یہ بھی رینجر یا ایئرپورٹ سیکورٹی فورس کی طرز کی کوئی فورس ہے؟ میں اس کے بارے میں مغربی اخبارات میں حیران کن بلکہ دہشت ناک اور ماورائی کہانیاں پڑھتا رہا ہوں۔ وہ بتانے لگا، پاکستانی آئین اور قانون کی موٹی موٹی کتابوں میں اس شفاق تنظیم کا کوئی نام و نشان نہیں ملتا۔ ذمہ دار سرکاری اور فوجی اہلکار اس کے وجود سے مکمل بے خبری کا اظہار کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر یہ ڈراؤنی فورس بہت فعال ہے۔ جسے طاق لیتی ہے اس پر زندگی حرام ہو جاتی ہے۔ ان کا واردات کرنے کا طریقہ لگا بندہ ہے، یہ جس کے پیچھے لگ جائیں اسے خاموشی سے اٹھا لیتے ہیں، اس کی چمڑی ادھیڑ کر اس سے
من مانے اعترافات کراتے ہیں اور پھر خاموشی سے اسے مار ڈالتے ہیں۔ پہلے یہ سوچ کر میرا سر فخر سے بلند ہوتا تھا کہ پاکستان میں بھی کوئی ایسی طاقت سرگرم عمل ہے جو ملک کے دشمنوں کی گردن ناپتی رہتی ہے، مگر اب میں اس کے تصور سے اندر ہی اندر شرمسار ہونے لگتا ہوں۔ کیوں؟ کیا اب کوئی نئی کہانی تمہارے سامنے آئی ہے؟ میں نے پوچھا۔ مدن موہن صرف اسپیشل ٹاسک فورس سے خائف تھا۔ میں نے اسے اپنی پڑھی پڑھائی معلومات سے آگاہ کیا تو اس نے بتایا کہ وہ لوگ درندے ہیں، اختیارات اور آزادیوں کا فائدہ اٹھا کر ذاتی دشمنیوں اور پسند و ناپسند کے حساب کو بھی چکاتے رہتے ہیں۔ ایسے ہی بات تھی تو وہ کیوں اس فورس سے خائف تھا؟ میں نے اگلا سوال کیا۔ اسے یقین تھا کہ اپنی سرگرمیوں میں وہ کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اس لیے پاکستانی قانون کا کوئی بھی محافظ اس طرف انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ اس کے دماغ میں اسپیشل ٹاسک فورس کی دہشت سوار تھی، کیونکہ وہ لوگ کسی جواز یا ثبوت کے بغیر لوگوں کو خود ساختہ انصاف کی چکی میں پیسنے کی شہرت رکھتے ہیں۔ شاید وہ انہی کی زیادتی کا نشانہ بنا ہے۔ مجھے اور مجھ جیسے گوشہ نشین شہریوں کو تم کنویں کا مینڈک قرار دے رہے ہو اور تم خود ساری دنیا گھومتے پھرتے ہو۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اسپیشل ٹاسک فورس اگر ہے تو صرف پاکستان ہی میں نہیں ہے، دنیا کے بیشتر ملکوں میں قانون سے ماورا اس ادارے بنانے کا رجحان روز افزوں ہے۔ جو لوگ قانون کی نرمی سے فائدہ اٹھا کر بچ نکلنے والے مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچاتے ہیں۔ شاید تم بلیک جسٹس نامی فلم کی بات کر رہے ہو، مجھے اس سچائی میں شبہ ہے۔ امریکہ جیسے مہذب اور آزاد ملک میں ایسا ممکن نہیں ہو سکتا۔ وہ فلم پاکستان میں نہیں، امریکہ میں ہی بنی تھی۔ میں نے اسے یاد دلایا۔ وہ ایک جج کی کہانی تھی جو عدالت میں منظم جرائم کے خلاف برسر پیکار تھا۔ وہ چلاک اور پیشہ ور مجرموں کے سیاہ کرتوتوں کو ذاتی طور پر باخبر تھا، لیکن جب ایک رسوائے زمانہ مجرم اس کے سامنے کٹہرے میں لایا گیا تو شہری حقوق اور انفرادی آزادیوں کے نام پر بکلا صفائی نے قانون کے ایسے بخیے ادھیڑے کے گواہ بے اعتبار ہو کر رہ گئے، ثبوت سزا دلانے میں ناکام رہے اور مجرم باعزت بری کرنا پڑ گیا۔ قانون کی اس بے بسی پر جج نے اپنے ہم خیال دوستوں کا ایک گروہ بنایا اور پھر قانون کے سینے پر مونگ دلنے والے رسوائے زمانہ عناصر کو کیفر کردار تک پہنچانا شروع کر دیا۔ مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ کہنے والے تو CIA اور FBI پر بھی بہت سے الزام لگاتے ہیں۔ مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ مدن موہن جیسا دوست مجھ سے بچھڑ گیا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔